السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ، عمران، امیر البحر، فلپ اگسٹس، رینالٹ۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر میں صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو انہوں نے ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دے تاکہ اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق انہوں نے خصوصی ہدایت دی۔ برطانیہ ابھی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو غالباً یہ توقع تھی کہ کسی وقت وہ اکیلے ہی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن پوپ جو سب سے بڑے پادری کے کہنے پر انگریزوں نے صلیبیوں کو اپنے کچھ جنگی جہاز دیے تھے۔ اسپین کا تمام بیڑا اس حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم کے جہاز بھی آ گئے تھے، اور اس متحدہ بیڑے میں یونان اور سسلی کی جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں۔ رسد اور اسلحہ کے لیے ماہی گیروں سے بادبانی کشتیاں لے لی گئی تھی، ان میں بعض خاصی بڑی تھی۔ اس بیڑے میں ان تمام ممالک سے تازہ دم فوج آ رہی تھی جس سے صلیب پر حلف لیا گیا تھا کہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمارا مقابلہ اپنے بحری بیڑے سے کیا تو اسے مصر جتنی قیمت دینی پڑے گی، فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر نے کہا۔ ہم جانتے ہیں اس کے بحری بیڑے کی کتنی کچھ طاقت ہے۔ وہ بحیرہ روم کے دوسرے کنارے پر ایک کانفرنس میں بیٹھا کہہ رہا تھا، صلاح الدین اور نور الدین خشکی پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حملے کی خبر مسلمانوں کو قبل از وقت نہیں ہوگی، اور صلاح الدین ایوبی کے اس وقت خبر ہوگی جب ہم قاہرہ کو محاصرے میں لے چکے ہوں گے۔ نور الدین زنگی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا، اور ہمارا یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سوڈانیوں کو استعمال کرنا ضروری ہے، رینالٹ نے کہا۔ رینالٹ ایک مشہور صلیبی حکمران اور جنگجو تھا۔ اسے بیت المقدس کی طرف سے خشکی پر آنا اور حملہ کرنا تھا۔ وہ شروع سے زور دے رہا تھا کہ وہ مصر پر شمال اور مشرق سے حملہ کرے تو جنوب سے سوڈانی بھی مصر پر حملہ کر دیں گے۔ آپ پچھلے تجربوں کو بھول جاتے ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن فلپ اگسٹس نے کہا۔ 1169 میں ہم نے سوڈان کو بے دریغ مدد دی تھی، اور اس توقع پر ہم نے سمندر سے حملہ کیا تھا کہ سوڈانی جنوب سے حملہ کریں گے، اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو سوڈانی ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ سال بعد پھر انہیں مدد دی گئی، انہوں نے یہ بھی ضائع کر دی۔ اب کہ پھر انہوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم کیوں انہیں اپنے منصوبے میں شریک کریں؟ اگر مصر ہم نے اپنی طاقت سے لے لیا تو سوڈانی ہم سے حصہ مانگیں گے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ سوڈانیوں میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں۔ مسلمان پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کو اپنا دوست نہ سمجھے۔ انہیں خرید کر اپنا دوست ضرور بنائیں، لیکن دل میں اس کی دشمنی قائم رکھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا۔ آپ لوگوں نے فاطمیوں کو دوست بنایا، وہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہوتے ہوئے بھی اسے ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ ہم نے انہیں بڑے بڑے قابل جاسوس اور تخریب کار دیے جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے پکڑوا کر مروا دیے۔ اب ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی جنگی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اب ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کی جنگی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ تکبر کرنے میں حق بجانب تھے۔ بحری بیڑے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ بیت المقدس کی طرف سے جو فوج آ رہی تھی وہ سمندر کی طرف سے آنے والی نفری سے دگنی تھی۔ یورپی مورخوں میں تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس حملے کا صلیبی جنگجو میں ذکر ہی نہیں کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔
اس حملے میں کم و بیش صلیبیوں کی 6 بادشاہیاں شامل تھیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے حکمران بھی تھے جو اپنی فوجیں لے آئے تھے۔ ان میں خامی یہ تھی کہ ان کی کمان متحدہ نہیں تھی، تاہم یہ لشکر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی فوج کم تھی۔ اس کے علاوہ مصر میں غداروں نے بدابنی پھیلا رکھی تھی، اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ سودانی بھی حملہ کر سکتے تھے۔ نور الدین زنگی کو بھی کچھ ایسی ہی دشواریوں کا سامنا تھا۔ دنیا اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی، اور یہ حکمران عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اپنے زیر اثر لے رکھا تھا۔ وہ آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے اور انہیں اسلام کی ناموس کا ذرہ بھر احساس نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سینئر کمانڈروں کو بلا کر اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو انہوں نے سودان کے سرحد پر چلے جانے کو کہا۔ اس کے کمانڈر کو یہ ہدایت دی کہ وہ سرحد سے خاصا پیچھے خیمہ جن رہے، لیکن فوج کو مختلف جگہوں پر اس طرح متحرک رکھے کہ گرد اڑتی رہے اور یہ ظاہر ہو کہ فوج کی تعداد بے حساب ہے، یعنی بزی رکھے۔ سلطان ایوبی نے خصوصی حکم یہ دیا کہ کسی بھی وقت فوج آرام کی حالت میں نہ رہے۔ دوسرے حصے کو سکندریہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ کوچ رات کو ہوگا اور تمام پڑاؤ دن کے وقت ہوں گے۔ اس کے کمانڈر کو بتایا گیا کہ اسے یہ حکم بعد میں ملے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور آخری خیمہ گاہ کہاں ہوگی۔ تیسرے حصے کو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انہوں نے کسی بھی کمانڈر کو نہ بتایا کہ یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب نے دیکھا کہ تمام تر منجنیقیں اس فوج کو دی گئی تھی جو سکندریہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے 7-8 روز بعد سلطان ایوبی قاہرہ میں نہیں تھے اور نور الدین زنگی کرک میں نہیں تھے۔ وہ دونوں سکندریہ کے مشرق میں گھوم پھر رہے تھے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں کسی ملک کے حکمران اور فوجوں کے کمانڈر ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں جو صلیبیوں کے لیے سراپا دہشت بنے ہوئے ہیں۔ وہ غریب سے اور شتربان تھے، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ سے چلتے ہوئے، جو معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے ساحل پر جا کر بحیرہ روم کی وسعت کو نظروں سے بھاپا اور ناپا۔ وہ 3-4 دن میں دور دور گھوم گئے۔ سلطان ایوبی سکندریہ اور نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کرک چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو کچھ احکام دیے اور وہ چلے گئے۔ صلیبیوں کا بیڑا مکمل خاموشی اور رازداری سے آیا۔ بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج چل پڑی۔ دونوں کی روانگی کے اوقات میں مطالبت تھی، یعنی کہ ایک ہی وقت میں پہنچے تھے۔ صلیبیوں نے بڑے اچھے موسم کا انتخاب کیا تھا۔ اس موسم میں سمندر خاموش رہتا ہے، تلاطم اور طوفان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ صلیبی جہازوں کے کپتانوں کو مصر کا ساحل نظر آنے لگا، لیکن انہیں سلطان ایوبی کا کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے اگلے جہاز کے کپتان نے سمندر میں ماہی گیروں کی ایک کشتی دیکھی۔ اس نے جہاز ان کے قریب کر کے اوپر سے جھک کر پوچھا، جنگی جہاز کہاں ہے؟ اگر غلط بتاؤ گے تو تمہیں ڈوبو کر مار ڈالیں گے۔ ماہی گیروں نے کہا، مصر کے جہاز اس طرف نہیں رکھے جاتے، یہاں سے بہت دور ہیں۔ جہاز روک کر رسہ پھینکا گیا۔ 2 ماہی گیروں کے ذریعے جہاز پر چلے گئے۔ انہوں نے کپتان کو مصر کی جنگلی جہازوں کے متعلق جو معلومات دی وہ یہ تھی کہ کئی جہاز مرمت ہو رہے ہیں۔ جو جہاز اچھی حالت میں ہیں وہ اتنی دور ہے کہ سکندریہ تک پہنچتے 2 دن لگیں گے، کیونکہ بادبانوں اور چپوں کے لحاظ سے وہ کمزور اور کم رفتار ہیں۔ ماہی گیر نے جو سب سے زیادہ قیمتی بات بتائی وہ یہ تھی کہ چونکہ سلطان ایوبی بحریہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے جنگی ملاح عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں۔ ساحل کے ساتھ جو دیہات ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، ماہی گیروں سے مچھلیاں چھین لیتے ہیں۔ صلیبی بحریہ کے رہنما کے لیے معلومات خوشخبری سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنا جہاز روک لیا اور ایک کشتی کے ذریعے اس بیڑے کے کمانڈر کے جہاز تک گیا۔ اس نے معلومات دی جو اس نے ان 2 ماہی گیروں سے لی تھی۔ ماہی گیر کہتے ہیں مچھواروں کو۔ ان کے لیے میدان صاف تھا۔ کمانڈر نے بیڑوں کو وہی روک لیا۔
वो शाम के बाद अंधेरे में साहिल तक पहुंचना चाहते थे। उसे वो जगह बता दी गई थी जहां साहिल के साथ पानी इतना गहरा था कि जहाज रेत में फंसे बगैर साहिल तक आ सकते थे। वहां फौज को आसानी से उतारा जा सकता था। सिकंदरिया की बंदरगाह से एक कश्ती खुले समंदर की तरफ चली गई जो बज़ाहिर माहीगीरों की थी। वही सूरज गुरूब नहीं हुआ था अभी जब ये कश्ती बेड़े तक पहुंच गई। कमोबेश 250 जंगी जहाज समंदर में दूर दूर तक बिखरे हुए थे। माहीगीर अपनी कश्ती को बेड़े के दरमियान ले जाकर और पूछ कर कमांडर के जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने कमांडर को बताया कि सिकंदरिया के अंदर कोई फौज नहीं है, सिर्फ शहरी आबादी है और मिस्री बेड़े के जंगी जहाज यहाँ से बहुत दूर हैं। ये माहीगीर मुसलमानों के जासूस थे। रात